دوسرے مقام پہ ارشاد فرما فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک ہے نماز سرے سے نہیں پڑھنا، ایک ہے نماز تو پڑھی لیکن وقت بے وقت پڑھی، اذان سنی بیٹھے رہ گئے اب شب میں، یار بڑے عرصے کے بعد یار آیا ہے، دوست آیا ہے، ہم بچھڑے ہوئے ملے ہیں، نماز پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی سنیے، فویل للمصلین، اللہ کریم فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بندہ سوچتا ہے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ادھر کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ فرماتا آگے دیکھو، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، ٹائم و بے ٹائم جماعت ہو رہی تھی، کمرے میں بیٹھے تھے اور گپ شپ چل رہی تھی، نماز کے لیے نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، ہم اس کو جس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز پڑھ سکتا تھا جماعت کے ساتھ، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے اس کے اندر سستی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وادی ویل کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ کریم اس انسان کو جب ساری کائنات اکٹھی ہوگی حکم دیا جائے گا سب کے سب کو سجدے میں جاؤ، پوری کائنات ہے۔ اب کچھ لوگ جو نماز کے عادی تھے، پابند تھے، کچھ ہو جاتا نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ تو فوراً سجدے میں جھک جائیں گے۔ جو غافل تھے یا نماز کو ہلکا سمجھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کریم ارشاد فرماتا فلا یستطیعون، وہ جھکنے کی کوشش کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، زور لگائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری کائنات کے سامنے تو کھڑا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہوں گے سجدے میں کیوں نہیں جاتا؟ اس کی کمر کو اللہ لکڑی کی طرح، تختے کی طرح سیدھا کر دیں گے، جھکنے کی کوشش کرے گا، فلا یستطیعون، وہ جھک نہیں سکے گا، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، آنکھیں جھکائے ہوئی ہوگا، شرمندہ ہوگا، اب تو میرا سارا پول کھل گیا ہے، ہائے میں نماز کو کیوں میں نے چھوڑ دیا ہے، میچ کے پیچھے میں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، میں نے فلاں ایک عام سی چیز کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیا ہے، میں اگر گھر میں تھا اور راستے میں جماعت ہو رہی تھی میں وہیں بھی نماز پڑھ سکتا تھا، ہائے اس نماز جو میں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آج اللہ کریم نے مجھے سزا یہ دی ہے، میدان محشر میں ساری کائنات دیکھنے والی ہے لیکن میں نماز کے لیے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، میں سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کریم اس نمازی کو جو نماز کے اندر سستی کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من فاتتہ صلاۃ مکتوبۃ فکأنما بتر اہلہ ومالہ، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا کتنا بڑا لاس اس کا ہوا ہے، کتنا بڑا اس کا نقصان ہوا ہے۔ فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اگر ایک مکان کے اندر اس کے بیوی بچے بھی موجود ہوں، آگ لگ جائے، سارے کے سارے مکان بھی جل جائے، بیوی بھی مر جائے، بچے بھی مر جائیں، فرمایا جتنا وہ لاس ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ فَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ وہ سمجھے میرا گھر بار برباد ہو گیا ہے، سب مر گئے ہیں۔ کس کے بارے میں یہ ارشاد ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو خالق کائنات نے اپنی ملاقات کے لیے بندے کو رکھا ہے۔